أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظیم۔ معزز بھائیو، یہ قرآن کریم کی مختصر ایک صورت ہے، سورہ لہب۔ ہم تمام اسے نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی کٹر دشمن کے انجام کو بتلایا۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، یا ابو لہب کا ہاتھ برباد ہو جائے، وتب، اور وہ برباد ہو بھی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال میں اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کو نہیں بچا سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والے آگ میں داخل ہوگا، بھڑکتے ہوئے آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گردن میں مونگ کی گھاس سے بنی ہوئی رسی ہے۔ یہ سورہ لہب ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار تھے، آپ کے ایک چچا تھے، ابو لہب، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ڈر پہ رہتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو ہی نبوت کا اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ دوستی تھی اور بہت ہی زیادہ محبت کرتے، حتیٰ کہ اپنے 2 بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا انہوں نے منگنی کیا تھا، یعنی شادی کی بات طے کی۔ اتنی محبت، ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر کے ہم اگر بیٹی لائیں گے تو بغیر محبت کے تو نہیں لائیں گے، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ بہت ہی زیادہ دشمن ہو گئے، حالانکہ خاندان کا آدمی تھا، اور دشمنی میں اس حد تک گر گیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے شب ابی طالب میں، 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ماننے والوں کو، حتیٰ کہ آپ کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو یہ ابو لہب تھا تو یہ اپنے خاندان کا، لیکن یہاں خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار اور قریش کا ساتھ دینے چلا گیا۔ ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ بھائی اپنے فیملی والوں کو ہم سپورٹ کریں، لیکن یہ بائیکاٹ میں ان کا ساتھ ہو گیا تھا۔ سوچئے کس قدر دشمنی ہوگی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ اس کا گھر ہمارے نبی کے گھر کے بالکل پڑوس میں تھا، تو دن رات اس کا مشغلہ ہی تھا کہ نبی کو ستائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں بازار میں جو نئے لوگ آتے تھے مکہ میں، ان کو دین کی دعوت دینے جاتے تو یہ پیچھے ہو لیتا تھا اور نبی کو ستاتے ہی رہتے، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اس کے بارے میں اس میں اس کا نام جمیل ہے، اور وہ بھی ستاتی تھی، حتیٰ کہ رات میں وہ جنگل سے لکڑیاں اور کانٹے وغیرہ چن کے لاتی تھی، کانٹے دار لکڑی وغیرہ چن کے لاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ چن دیتی تھی تاکہ آپ اگر وہاں سے گزریں گے تو آپ کے پیر میں کانٹا چبھے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یعنی اس قدر دشمنی، ایک تو دشمنی دل سے ہوتی ہے، لیکن وہ دشمنی بھی اور اوپر سے ستانا بھی، حد سے زیادہ ستاتے تھے۔ اور ایک موقع پر ابو لہب نے، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے فیملی والوں کو بلا کر دین کی دعوت دی، تو اس موقع پر آپ نے پورا واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ترغیب دی کہ بھائی مجھے اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چل رہا ہے، میری تصدیق کرو گے یا نہیں؟ پوری لمبی حدیث ہے۔ تو آخر میں آپ نے دین کی دعوت دی ہے، تو اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا کہ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تم غارت ہو، تمہیں ہلاکت ہو۔ اس نے وہاں ایک لفظ استعمال کیا تھا، یا محمد تبا لک لہذا جماعتنا، کہ اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تمہیں غارت ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے اس ابو لہب کی یہاں پر گویا کہ انجام کو بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے نبی آپ تو ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن ابو لہب جو ہے اس کا ہاتھ برباد ہو گیا، اس کا ہاتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ گویا کہ عرب کا ایک استعارہ ہے کہ ہاتھ برباد ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری ذات ختم ہو گئی، وہ پورا کا پورا انسان برباد ہو گیا۔ وتب،
ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گویا کہ پاسٹ، حالانکہ یہاں ہوا نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے سے بتا رہے ہیں یقینی طور پر یہ ضرور ضرور ہلاک ہوگا۔ حالانکہ یہ تو بہت ہی مالدار آدمی ہے، سردار آدمی ہے، کیسے ہلاک ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، چاہے اس کے پاس مال ہے یا اس نے بہت کچھ کمایا ہے، اس کے مال نے، اس کی عزت نے، شہرت نے، سرداری نے اس کو نہیں بچایا، اس سے بھی یہ بچ نہیں پائے گا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، عنقریب یہ ایک ایسے آگ میں داخل ہوگا جو شعلے والی ہے، اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف کہ جہنم کی آگ بہت ہی خطرناک آگ ہے، دنیا کی آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو ابو لہب جو ہے عنقریب اس آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی عنقریب ہلاک ہوگی، اس کی بیوی کا بھی انجام یہی ہوگا۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے رہتی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی کے گردن میں مونگ کی گھاس کی بنی ہوئی رسی ہے۔ مسد کہتے ہیں مونگ، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کاشی، جس سے جھاڑو وغیرہ بناتے ہیں نا، اس سے بہت ساری برتن بھی بنتا ہے، تو اس کو بانٹ کر رسی بھی بنائی جاتی ہے اور وہ رسی کافی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ عورت جو تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حالانکہ تھی تو یہ سردار کی بیوی، مثلاً آج ہمارے ہوم منسٹر ہے یا کوئی بھی ہے، ان کی اگر اہلیہ ہو، ان کی وائف ہو، تو کتنی مطلب مالدار ہوگی، جو شوہر جو پیسہ ہے گویا تو انہی کا پیسہ ہے، لیکن یہ عورت سردار کی بیوی ہونے کے باوجود، مال دولت ہونے کے باوجود کنجوس اس قدر تھی کہ یہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یہ خود جنگل میں جا کر لکڑیاں چنتی تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے حمالۃ الحطب، اتنے کنجوس عورت ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے آپ پر گویا کہ مشقت میں ڈال رہی۔ اور دوسرا یہ بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تیسرا، مفسرین نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں اس نے اس طرح ظلم کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں اسی طرح داخل کر دیا جائے گا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو دونوں میاں بیوی تھے، یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، ان کا انجام عنقریب بہت ہی سخت سے سخت ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے نبی کو اس میں تسلی دی گئی۔ آخری بات کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اصل تو چیز ہمیں یہ سننا ہے کہ اس صورت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو یہاں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا واقعہ ہے، یہ تو مخصوص لوگ ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ بھی ان کی طرح کام کریں گے، ہر ایک آدمی اس صورت کا مقدار ہے، یعنی جو بھی مالدار تکبر کرے گا اور حق بات کو جھٹلائے گا، یا جو لوگ حق بات کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو ستائے گا، جس طرح ابو لہب کرتا تھا، مال کے گھمنڈ میں آ کر، عہدے کی گھمنڈ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، تو دنیا میں قیامت تک آنے والا جو بھی مالدار تکبر کرتے ہوئے نیک لوگوں کو ستائے گا، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اسی طرح وامرأتہ، اس کی بیوی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مال کی محبت میں، تکبر میں آ کر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کا جو ساتھ دے گا وہ بھی گویا کہ جہنم میں چلے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ اس میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ اگر ہم حق راستے پر ہیں، ہم اپنی جگہ بالکل سچ ہیں اور لوگ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں، لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ہمیں ٹارچر کر رہا ہے اس کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی بھی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، آپ خود غور کیجئے، خود اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ صبر کیجئے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جو پریشان کرنے والا ہے وہ خود پریشان ہوگا، یعنی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ جس طرح ابو لہب ہے، ہمارے نبی کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق پر تھے، آپ ڈٹے رہے، جمے رہے، صبر کرتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا، بلکہ آیا بھی، یہ جہنم واصل ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب بدر ہوا، بدر کے 7 دن بعد اس کو ایک بیماری ہو گئی، طاعون میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی بیماری تھی کہ عرب لوگ اس بیماری سے نفرت کرتے تھے، یعنی ایسے آدمی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس نے کہا تھا، نبی کو کہا تھا کہ بھائی تمہارا ہاتھ ہلاک ہو، تو خود اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ کچھ دنوں کے اندر یہ مر گیا اور پھر بدبو آنے لگی، تو لوگوں نے کیا کہ لکڑی کے ذریعے گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے، بانس وغیرہ کے ذریعے اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا انجام یہ کر دیا۔ اس کی بیوی کا انجام یہ ہوا کہ وہ لکڑیاں لانے جاتی تھی جنگل میں، اور مسد، جو مونگ ایک گھاس ہے، ہمارے یہاں جو کیا نام کاشی وغیرہ جو ہوتا ہے ویسی ایک گھاس ہوتی ہے، تو وہ رسی وہ لکڑی لے کے آ رہی تھی،
اور لکڑی کا گٹھر پیچھے کو چلا گیا اور رسی جو ہے گلے میں پھندا بن گیا، جس کی وجہ سے وہی مر گئی۔ تو ان کا اس طرح انجام ہوا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی ستا رہا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ انجام جو ہے، جو ستائے گا، جو ظلم کرے گا، اس کا انجام برا ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے گویا کہ اس میں تسلی ہے۔ تیسری بات، اس سے پہلے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نصرت کا، فتح کا مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر چلے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو اس صورت میں بتا دیا کہ چاہے وقت کا بڑا مالدار ہو، وقت کا بڑا حکومت والا ہو، یعنی پولیٹیکل ہر اعتبار سے اسے گویا کہ پاور حاصل ہو، پولیٹیکل بھی اور مالی اعتبار سے بھی، فائنینشلی بھی، ہر اعتبار سے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہیں تو ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سائڈ لگا دیں گے۔ تو جو لوگ اقتدار میں آ کر یا جو لوگ پیسے کے گھمنڈ میں آ کر ستاتے ہیں، ان کے لیے بھی گویا کہ اس میں الٹیمیٹم ہے کہ بھائی اوپر مدد کی بات کی گئی ہے، اللہ کی جب مدد آئے گی تو ان کا پیسہ اور ان کا عہدہ ان کو بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں گشت کا دن ہے، اور آپ تمام کو معلوم ہے کہ دعوت و تبلیغ کس قدر اہم کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے سفید اور ان کے ذریعے سے ہم تمام کو یہ کام سونپا ہے، اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ امت میں بگاڑ ہوتی تھی تو ایک نبی کو بھیجا جاتا تھا، ہر زمانے میں ہر قوم میں الگ الگ جگہ نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن بگاڑ تو ہوتی رہے گی، شیطان اور نفس تو پیچھے لگا ہوا ہی ہے۔ تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا ہے۔ اس میں ہماری ذات کو بھی فائدہ ہے، امت کو بھی فائدہ ہے، ہم چلیں گے پھریں گے، خود کو بھی فائدہ ہے، ہماری زندگی بھی بدلے گی، ہمارے اندر بھی اعمال آئیں گے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کے اندر بھی گویا کہ ہم ذریعہ بنیں گے۔ اور حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلی، جو آدمی کسی نیک کام کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے، وہ خود بھی وہ کام کر رہا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام بہت اہم کام ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم مسجد وار کام سے جڑے رہیں، مسجد کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ اور دو چیزیں ہیں، ایک تو مسجد وار کام کے مقام میں رہ کر اپنی ضروریات ادا کرتے ہوئے مسجد وار کام سے جڑیں، اور دوسرا ہے کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ ہم اپنی ترتیب بنائیں، جو ہماری ترتیب ہے چلے کی 4 مہینے کی۔ تو انشاءاللہ ہم تمام عزم کریں کہ یہ کام بھی ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔